السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس۔ دوستو، مشکلات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، بشرطے کہ اس میں نہ صرف اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے کی جستجو موجود ہو، بلکہ وہ گر کر دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ افواج پاکستان نے بھی گزشتہ 20 سالوں سے نہ صرف مختلف نوعیت کی جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، بلکہ محدود وسائل کے ساتھ اس جنگ میں مالی اور عسکری لحاظ سے مستحکم دشمنوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دینے میں بھی کامیاب رہی ہے۔ دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک میں امن و استحکام شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں اور گمنام ہیروز کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے ممالک افواج پاکستان کی اس کامیابی پر حیران ہیں، اور ان میں سے بہت سے ممالک کی افواج پاکستان کے اس جنگ سے حاصل ہونے والے تجربے اور کامیابی سے سیکھنا چاہتی ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی جنگ کے تجربات کی روشنی میں قائم کی جانے والی لائٹ کمانڈو بٹالین سے متعلق ہے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دوستو، لائٹ کمانڈو بٹالین کا قیام 2013-14 میں عمل میں لایا گیا، اور اس کو بنیادی طور پر ریگولر سپاہی یا انفینٹری سولجر اور اسپیشل سروسز گروپ میں پائے جانے والے ٹریننگ، ٹیکٹکس اور اصول و ضوابط کے گیپ کو پور کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کے ایکوپمنٹ میں بہتری لائی گئی، بلکہ اس کی ٹریننگ میں بھی ضروریات کے مطابق مختلف چینجز کی گئی۔ لائٹ کمانڈو بٹالین تشکیل دینے کی دوسری بڑی وجہ اسپیشل سروسز گروپ کو سپلیمنٹ یا سپورٹ فراہم کرنا تھی، کیونکہ اسپیشل سروسز گروپ کی تربیت مختلف اور پیچیدہ نوعیت کے مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ایس ایس جی اور انفینٹری سولجرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر لڑنا اور اپنے ڈاکٹرین کو ایک دم سے بدل دینا مشکل اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، جبکہ ایل سی بی ایک ہی وقت میں نہ صرف انفینٹری بلکہ ایس ایس جی کے طرز پر لڑائی میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چونکہ پاک آرمی کو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں دو بدو اور گوریلا دونوں طرح کی لڑائی یا حملوں کا سامنا تھا، اس لیے ایل سی بی یعنی لائٹ کمانڈو بٹالین کو اس اسیمیٹرک وارفیئر کے لیے تیار کیا گیا، اور انہوں نے یہ کام بخوبی نبھایا۔ ویورز، ایل سی بی بنیادی طور پر انفینٹری کی اسپیشل آپریشن فورس ہے۔ ایل سی بی کو پاکستان آرمی میں ہر کور کے لیول پر ریز کیا گیا ہے، اور یہ کور کمانڈر کے ماتحت کام کرتی ہے۔ تاہم ایس ایس جی نیشنل کمانڈ کے ماتحت ہوتی ہے، اور کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ایل سی بی یونائٹڈ اسٹیٹس کی رینجرز کے ہم پلہ ہے۔ دوستو، لائٹ کمانڈو بٹالین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاصا اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپریشن ضرب عزم میں فرنٹ فورس کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ لائٹ کمانڈو بٹالین نے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن یعنی کوائن آپس میں بھی کئی قربانیاں دی ہیں، جس میں کیپٹن روح اللہ شہید اور کیپٹن جنید شہید قابل ذکر ہیں۔ دوستو، لائٹ کمانڈو بٹالین کو نہ صرف کوائن آپس کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، بلکہ یہ اربن وارفیئر اور درمیانے درجے کے اسپیشل آپریشنز میں بھی مہارت رکھتی ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے یہ فورس ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ ایل سی بی کو نہ صرف ایئر اسالٹ اور پیرا ڈراپنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے، بلکہ ایل سی بی یونٹس کو مختلف ملٹی نیشنل ایکسرسائزز جیسا کہ اردن میں ہونے والی ایگر لائن میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا ہے۔ یاد رہے کہ 2010 سے شروع ہونے والی ان ایکسرسائزز میں دنیا کے 15 سے زائد ممالک کی افواج حصہ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایل سی بی کے تجربات سے ترکی، سعودی عربیہ اور دیگر دوست ممالک کی افواج کو بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ دوستو، ہماری ریسرچ کے مطابق ایل سی بی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کئی طرح کے مشنز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سواٹ فورس کے طور پر یرغمالیوں کی رہائی، اہم شخصیات کی حفاظت اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایل سی بی ایک ہائی رسک ایریا میں ایئر اسالٹ فورس کے طور پر بھی کام سر انجام دے سکتی ہے۔ روایتی جنگ میں یہ ریگولر انفینٹری کا کام دے سکتی ہے۔ ایل سی بی کو دشمن کی سرحدوں میں چھوٹے گروپس کی صورت میں کمانڈوز کی طرز پر چھاپا مارنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہم عنقریب پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف حاصل ہونے والے تجربات اور افواج پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات اور ان کے فوائد کے بارے میں مزید ویڈیو شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔